قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان اور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں لکھا ہے آزادی. اسے آزادی چاہیے. جب اس کی آزادی چھینی جاتی ہے تب وہ احتجاج کرتا ہے، روکتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے. یہ آزادی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر آپ بچوں کو دیکھیں، ابھی بچہ پیدا ہوا، اسے اس کے منشا کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز کرنا چاہے تو بچہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، پھر اسے وہ چیز کرنا پڑتا ہے جو بچہ چاہتا ہے. تو یہ فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، انسان کی فطرت میں آزادی رکھا ہے. اسلام جو دین فطرت ہے وہ اس کی تعلیم دیتا ہے. غلامی سے نکال کر کے انسان کو ایک ایسا ضابطہ اصول دیا ہے جسے آج پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا فالو کرتی ہے. اگرچہ وہ ظاہری طور پر اس کا مخالف ہو، لیکن باطنی طور پر اسلام کے اس عمل کی وہ تائید کرتے ہیں. اسلام سے پہلے اگر آپ ہسٹری پر نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ روم، ایران، حبش، یورپ، یہ ساری جگہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر شاہی حکومت ہوا کرتے تھے. خود ہندوستان اس میں شامل ہے، داخل ہے. بادشاہی حکومت، بادشاہ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اسے سخت سزا دیتا تھا یا مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا. اگرچہ اس کا حکم لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو، عوام کے خلاف ہو، لیکن اپنے حکم کو لوگوں پر تھوپتا تھا، جس سے لوگوں کے مزاج میں ہی غلامیت رچ بس گئی تھی. شریعت اسلام نے اس چیز کو پہلے ختم کیا. اسلام میں کسی کو حاکم حکمراں بنانے کا حکم تو ہے، لیکن یہ خاندانی حکومت نہیں چلے. میرا باپ بادشاہ تھا اس دن میں بادشاہ بنوں گا، میں بادشاہ ہوں اس دن میرے بعد میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، یہ نہیں چلے. یہاں پر صلاحیت کے بنیاد پر حکومت سونپی جائے، استعداد کی بنیاد پر حکومت سونپی جائے گی. اور پھر جس کو حکومت سونپی جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معافوں پر عادت چیز اس کو مل گئی، اب اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس سے غلطیاں ہو جائے تو عوام اس کو مطالبہ کرائے، عوام اسے سمجھائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے گورنر بنایا. ایک ناگوار واقعہ پیش آ گیا تو عمرو بن عاص
رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کی ماں نے وہاں کے لوگ جہاں پر تم گورنر ہو وہاں کے لوگوں کی ماں نے اسے آزاد جانا ہے آزاد پیدا کیا ہے تم نے اسے غلام بنایا اور اسے اس عہدہ سے ہٹا بھی دیا. تو آزادی ہمارے خون میں ہے ہمارے فطرت میں رچا بسا ہوا ہے اس کو ہم نکالنا چاہیں تو نہیں نکل سکتے اس کو کوئی اگر چھیننا چاہے تو اس کے لیے ہم احتجاج کرتے اسے روکتے. یہی صورتحال آج سے 200 سال پہلے 250 سال پہلے پیش آیا ہندوستان. ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر کے پہلے تجارت کاروبار کیا پھر اس نے اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے یہاں کے عوام کو اپنا غلام بنایا. یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر کے اس پر حکومت کرنا چاہا. ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتی تھی یہاں کی دولت سونے چاندی کو اس نے لوٹنا شروع کیا. لوگوں نے جب سب دیکھ لیا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے یہ تو کچھ اور کرنے آیا تھا کچھ اور کر رہا ہے بعد میں اس نے اپنے حکومت کا اعلان کر دیا کہ ہندوستان ہمارا ہندوستان کا اپنا ہونے کا اس نے اعلان کر دیا. تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرد انجمن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے لیے فتویٰ انگریز کے خلاف جہاد کے لیے فتویٰ دینے والے سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ انہوں نے فتویٰ انہوں نے اس چیز کو بھاپ لیا یہ کیا کر رہا ہے مستقبل میں ہندوستان کو اور کیا کرے گا. اس کی ہدایت کیا لوگوں نے مسلمانوں نے بھرپور ساتھ دیا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اور دیگر علماء کرام اب انگریز کے خلاف جنگ میں سرگرم ہو گئے. انہوں نے حد سے زیادہ اپنی قربانیاں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی. انگریز اس بنتے ہوئے چیز کو پہلے ہی ختم کرنا چاہتے تھے تو جڑ سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے چونکہ سب سے پہلے مسلمانوں نے جنگ کے خلاف انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا ہے جہاد کا فتویٰ دیا ہے اس لیے ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ مسلمان اور اس میں خاص کر کے علماء کرام. علماء کرام اس وقت ہندوستان کے کونے کونے میں علماء کرام تھے. سب نے ساتھ دیا اور اس چیز کو بھانپ لیا تو ہر ایک نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اب اس کے بعد جو ایک فتنہ شروع ہوا انگریز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے صرف مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں میں لٹکانا شروع کیا. 2 لاکھ علماء کرام عوام نہیں بول رہا ہوں میں علماء کرام کو 2 لاکھ علماء کرام کو اس نے پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا.
حضرت مولانا محمود گنگوئی رحمۃ اللہ ان کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی. 12 سال 16 سالوں تک کالا پانی کی سزا کاٹنا پڑا. مسلمانوں نے چونکہ سرگرمی زیادہ دکھائی تو مسلمانوں کو اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا. مسلمانوں کی بہت سارے مساجد کو انگریز نے اپنے گھوڑوں کا استقبال بنایا. جن مسجدوں میں اللہ اکبر کی سزائیں آتی تھی ان مسجدوں کو گھوڑوں کا استقبال بنایا. تاریخ میں آتا ہے دلی کی جامع مسجد سے لے کر کے لاہور کے شاہی مسجد تک اتنا لمبا چوڑا مسافہ. یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت میں کسی مسلمان کو لٹکایا نہ گیا، کسی مسلمان کو پھانسی نہ دیا گیا ہو. کوئی ایسا درخت نہیں. اس ملک کو آزادی کرانے کے سب سے زیادہ خون ہمارے لیے. جب خلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری گردن. آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آزادی کے لیے قربانیاں ہمارے قوموں نے دیا ہے، ہمارے علماء نے دیا ہے، ہمارے بزرگان دین نے دیا ہے، ہمارے نوجوان نے دیا ہے. نہ جانے کتنی ماؤں کو بھی اپنے اولاد سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، کتنے بچوں کو یتیم ہونا پڑا، کتنے عورتوں کو بیوہ ہونا پڑا ہے. جب جا کر کے ملک آزاد ہو، ایسی آزادی نہیں ہو گئی. 200 سالہ ہسٹری ہے. 200 سال میں انگریز نے جو اتھم مچایا، طوفان مچایا، اس کا سب سے پہلا شکار مسلمان بنے. مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی. جب مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمان کٹ رہے تھے، مسلمان وطن عزیز کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، کوئی تھا جو انگریزوں سے معافی مانگ رہا تھا، انگریزوں کے تلوے چاٹ رہا تھا. کوئی تھا جو انگریزوں کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. کوئی تھا جو انگریزوں کے لشکر میں شامل ہونے کو بالکل ترغیب دے رہے تھے. ان کی اولاد، ان کی نسل آج ہم سے دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ مانگتی ہے. جس وطن کے خاطر ہمارے ملکوں نے اپنے سینوں کو سامنے کر دیا، اپنے سر کو سامنے رکھ دیا، اپنے جان کی قربانی دے کر کے اس وطن عزیز کو آزاد کرایا. اگر مسلمان جنگ آزادی میں شریک نہ ہوگے، مسلمان نہ لڑتے، ملک کبھی آزاد نہیں ہوگا. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ انگریز کے الفاظ ہیں، انگریز کے گورنر کا الفاظ ہے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑی چیلنج ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان اگر حاضر نہیں ہوئے اس ملک کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہا رحمت اللہ علیہ، انگریز حد سے زیادہ ٹیپو سلطان سے ڈرتے. ٹیپو سلطان کے خلاف انہوں نے قتل کا فرمان جاری کر دیا تھا، لیکن مجال نہیں تھا ٹیپو سلطان کو مارنا اتنی آسان بات نہیں. لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کے بلا
तलवार से तेरे रोज मिला चंद्रशेखर आजाद। ये तो बात क्या थे, इन लोगों के बहुत बड़े बलिदान है। असल हीरो जो है उनके बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा है तारीख में। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह शाहजहां उनके 3 बेटों के सरों को फाड़ करके भेजा निकाल करके तश्त में रख करके बादशाह के सामने लाया है। बादशाह भाग में मेरे एक बाप है, उस बाप के दिल में क्या गुजर रहा हो। लेकिन शाहजहां ने कहा कि बहुत ही अच्छा, मेरे औलाद इसी तरीके से आना चाहिए, मेरे औलाद ईद नहीं दिखाना चाहिए। हम कुछ कुर्बानियां देंगे। जब जाकर के मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क के आजादी के बाद आज फिर हमें क्या, आज फिर हमें शक्ति मिला से लेके जा रहे। आज हमसे सर्दी देशभक्ति को हमसे मांगी जा रही है। जो गद्दारा के वतन थे उससे नहीं, गद्दारा के वतन आज हमसे सर्टिफिकेट मांगे। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज हमसे वफादारी की सर्टिफिकेट मांगे। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, जब बुलबुल को फूल की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी पड़ी। आज कहते हैं हमसे ये पहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा है, हिंदुस्तान हमारा है तुम्हारा है। जब लड़ने की बात थी तब तो अंग्रेजों के मुंह में नहीं कर रहे। जब आजादी मिल गई मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया, मुसलमानों ने इसके लिए कुर्बान किया। उसकी इंतहा हो जाती थी, इंतहा हो जाती थी। आज मुल्क तो आजाद हो गए, लेकिन किसी किसी चीजों में मुल्क फिर आज गुलाम बन चुका है। उन चीजों की आजादी के लिए आप और हम सबको फिर लड़ाई करनी है। इस मुल्क में भ्रष्टाचारी का सबसे बड़े बीमार है। भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई इस मुल्क में हमारे जब जहाँ रहते हैं वहां पर हमको सहूलियात नहीं है, उस सहूलियात के लिए लड़ना आज पूरा बंद हो गया। इस मुल्क में इत्तेहाद खत्म होने जा रही है। जो आपस में मेल जोल था, हिंदू मुस्लिम को मेल जोल करके रहते थे, उस चीज को खत्म किया जा रहा है। उसके लिए फिर हम सबको मिलकर